ہم میں سے اکثر لوگ ذہنی طور پہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں. ذہن میں اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا لیکن ہم کر یہ رہے ہیں. اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے فیوچر کے حوالے سے. بہت سے خدشات، پریشانیاں، ٹینشنز، اور ایک طرح کی نا ریس لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اور بس چلی جا رہا ہے سب کچھ. ٹائم نہیں مل رہا بالکل بھی اپنے لیے کہ ہم خود کو ٹائم دیں، کچھ سکون کے لمحات میسر ہوں. بس مصروفیت اتنی زیادہ ہے. ذہن بوجھل بوجھل. اپنے ہی آپ سے ہم جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے. اور اس سب مصروفیت بھرے دور میں اور ان سب چیزوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، ان بوجھل ذہنوں کے ساتھ جو بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں صرف یہ کہ ہم کسی بھی طرح سے کچھ سکون کے لمحات جو ہیں وہ ہمیں ملیں اور ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا بہتر بنائیں. اور اسی کوشش میں ایک بہترین موقع، ایک گولڈن اپرچونیٹی رمضان مبارک ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. رمضان میں جسمانی حوالے سے بہت ڈسکشن ہوتی ہے، بہت بحث و مباحثے ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ روزے رکھنا رمضان کا مہینہ جسمانی طور پہ فائدہ مند ہوتا ہے. کس طرح ہماری باڈی جو ہے وہ ڈیٹاکس ہو جاتی ہے اور اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں اور دن گزرتے چلے جاتے ہیں، بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے جسمانی طور پہ. اس میں ریسرچز بھی ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن ذہنی طور پہ رمضان جو ہے وہ کس قدر جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے یا ثابت ہو سکتا ہے، وہ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں کہ ذہنی طور پہ ہم کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، کس طرح ہم مزید پرسکون ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی پرسنالٹی کے اندر بہتری لے کے آ سکتے ہیں. وہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں. سب سے پہلا فائدہ جو رمضان میں ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ ہے سیلف کنٹرول. ہم اپنے سیلف کنٹرول کو بڑھا سکتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ ہم روزانہ کئی گھنٹوں تک کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں ہے اور ہم نے پینا نہیں ہے. ہم کھا بھی سکتے ہیں، ہم پی بھی سکتے ہیں، لیکن ہم روکے رکھتے ہیں خود کو. ابھی بات صرف کھانے پینے تک نہیں ہے، یہ دراصل ایک ذہنی ورزش ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. کنٹرول کیا کر رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم کچھ کھائیں، ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم کچھ پئیں، لیکن ہم نہ کھا رہے ہیں، ہم نہ پی رہے ہیں. ہم اپنے خواہشات کو کنٹرول کر رہے ہیں. ایسے ہی باقی مہینوں میں ہماری بہت سی خواہشات ہوتی ہیں جو ہم پوری کرنا چاہتے ہیں یا پوری کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی یا ہم ٹھیک طریقوں سے نہیں کر رہے ہوتے یا کرنا چاہتے. تو اس کے لیے ہمارا سیلف کنٹرول ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کریں گے نہیں، ان ایتھیکل وے میں نہیں کریں گے، غلط طریقے سے نہیں کریں گے، یا ایسی خواہشات جو پوری نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ہمارا کنٹرول ہے. کسی بھی طرح سے وہ ہمارے اوپر غالب نہیں آ رہی، وہ ہمیں کنٹرول میں نہیں لے رہی، بلکہ ہم کنٹرول میں رکھ رہے ہیں اپنی خواہشات کو کہ نہیں یہ چیز ہم نے کرنی ہے، یہ نہیں کرنی. تو رمضان میں ہمیں یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں. ہماری نفسیاتی طور پہ ہم اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ پہلا فائدہ جو رمضان المبارک میں ہمیں ہوتا ہے. رمضان المبارک میں تیسرا فائدہ جو نفسیاتی طور پہ ہمیں ہوتا ہے وہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں یا کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے اور پیاس بھی شدید ہے. اور اب اس کنڈیشن میں یہی آپ تصور کریں، یہی کنڈیشن ہے آپ کی عام دنوں میں، تو کیا ہوگا؟ کوئی اگر ناگوار بات کہہ دے فوراً غصے میں آ جائیں گے. پتہ نہیں ہے مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ، غصہ آ جاتا ہے. ہم بہت زیادہ غصے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن رمضان میں پتہ ہے بھائی روزہ ہے، تو بھوک لگی ہے تو پھر کیا ہے، یہی تو روزہ ہے. پیاس لگی ہے تو پھر کیا ہے، یہی تو روزہ ہے. مطلب وہ روزہ ہی کیا جس میں جو ہے بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو. تو یہ سب چیزیں ہیں. روزے کے دوران جب ہم ان سب چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، بھوک، پیاس،
پھر تھکاوٹ اور ان سب چیزوں کے ساتھ پھر ہمیں غصہ بھی جب آتا ہے تو ہم کنٹرول کرتے ہیں نہیں، غصہ نہیں کرنا، بالکل بھی غصہ نہیں کرنا. تو وہ جو کنٹرول ہے، پھر کسی کی ناگوار بات ہے وہ ہم نے سنی تو تحمل سے سنتے ہیں، برداشت کے ساتھ سنتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کسی طرح سے کنٹرول کریں کہ ہمارا روزہ نہ خراب ہو، ہم اچھے طریقے سے اپنے روزے کو گزاریں. تو اپنے ایموشنس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ہم، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کنٹرول کرنا ہے. اور رمضان کے بعد ڈفرینٹ کنڈیشنز میں اسٹریسفل کنڈیشنز ہوتی ہیں، ناگوار کنڈیشنز ہوتی ہیں، پھر یہی پریکٹس وہاں پر کام آتی ہے کہ کس طرح سے ویسے ریئیکٹ کرنا ہے جیسے ہم نہیں ریئیکٹ کرنا چاہ رہے. ریئیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم غصے کے ساتھ، لیکن ہم بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اس چیز کو فیس کرتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں. تو روزہ جو ہے وہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. صبر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک گئے ہیں تو بس یہی صبر ہے. صبر میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ کسی نے وہ بات کہی جو ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی، تو اس پر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اس پر غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اس پر اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے اور اچھے طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے. جذبات کو اپنے اوپر نمایاں نہیں ہونے دینا، ان کو غالب نہیں آنے دینا. تو یہ چیز بھی روزہ ہمیں سکھاتا ہے، نفسیاتی طور پہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمارے ایموشنس کو مضبوط کرتا ہے. رمضان المبارک میں روزوں کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے، وہ ہے ایمپتھی، احساس. ہم دوسروں کا احساس کرتے ہیں. ہم نے روزہ رکھا ہے، بھوک پیاس کی شدت میں ہے، سب کچھ جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. عام روٹین میں ہم نہیں کرتے، ذرا سی بھوک لگی ہے کچھ نہ کچھ کھا لیا. لیکن رمضان المبارک میں روزہ ہے تو ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، روزے سے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اتنا پتہ ہوتا ہے کہ افطار کا ٹائم آئے گا، طرح طرح کے کھانے بن رہے ہیں اور ہم کھائیں گے وہ. لیکن پھر بھی جو اس کنڈیشن سے گزرنا، اس بھوک اور پیاس کی، چاہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ہے، تو یہ چیز ہمارے اندر احساس پیدا کرتی ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو کھانا میسر نہیں ہے، جن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. اگر کھانا ان کو موجود ہے ان کے لیے تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اس کو کھا سکیں، اس کو انجوائے کر سکیں، مجبوری سے کھاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر احساس پیدا کرتی ہیں. ہمیں تو پھر امید ہوتی ہے کہ ہمیں افطار ٹائم بہترین سے بہترین کھانے جو ہیں وہ میسر ہوں گے، ہم بازار سے لے سکتے ہیں، گھر میں بن رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اب اگر ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو اگلا کھانا کب کھائیں گے. تو یہ احساس جب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، ہم پھر چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو ہم نوازتے ہیں کہ کھانا دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، ڈفرینٹ طرح سے ان کی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں. تو جیسے ہی ہم کسی دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور یہ احساس ہمارے اندر جاگتا ہے تو ایک طرح سے اطمینان ہوتا ہے ہمارا. مطلب ہم نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ ایک سکون محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کا خیال رکھا، ہم نے کسی کی کیئر کی، ہم نے کسی کی ضرورت کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے. رمضان المبارک میں جو پانچواں فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پہ بڑا گرو کرتے ہیں، ہم روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ موبائل میں کبھی کوئی ایسا ڈیفیکٹ پڑ جائے، ایسا مسئلہ آ جائے تو کہتے ہیں اس کو نا مینوفیکچرنگ کمپنی میں بھیجیں گے اور یہ وہاں سے ٹھیک ہو کے واپس آئے گا، اور وہ جو واپس آتا ہے تو بالکل نیو ہوتا ہے. ایسے ہی ہم پروڈکٹ ہیں اپنے بنانے والے کی، اللہ تعالیٰ کی. اور رمضان کا مہینہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس گزارتے ہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے پیش آ رہے ہیں. ہم اگر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ غصہ نہیں کرنا، اور ان تمام گائیڈ لائنس پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے بنانے والے کی طرف سے ہیں. کرنی تو ہمیں سارا سال چاہیے، لیکن رمضان میں ہم پھر بھی تھوڑا خیال رکھتے ہیں کہ ان پر عمل کریں جو گائیڈ لائنز ہیں جو ہمارے لیے بھیجی ہیں ہمارے بنانے والے نے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے. تو ہم ان پر عمل کرتے ہیں. تو جب یہ مہینہ ہم اپنے رب کے پاس، اپنے بنانے والے کے پاس گزارتے ہیں تو ہم بالکل فریش ہو جاتے ہیں. وہ جتنے سارا سال ڈینٹ پڑے ہوتے ہیں ہمارے اندر، ہماری روح میں، ذہنی طور پہ، اور وہ سب چیزیں ریپیئر ہوتی ہیں، ان میں ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، ہم روحانی طور پہ بہتر ہو رہے ہوتے ہیں تو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. بڑا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چیزیں نا پہلے سے بہت آسان ہو گئی ہیں، چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہیں کیونکہ ہم ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں
جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں، جو ہمارے بنانے والے نے ہمیں کہا تھا کہ تم نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، تو ہم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اپنے بنانے والے کے قریب ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اپنے بنانے والے کے قریب ہوتے ہیں، تو ایک وہ کنیکشن بنتا ہے جو اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے، روحانی طور پہ ہم لنکڈ ہو جاتے ہیں، ہم جڑ جاتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو وہ چیز ہمارے اندر اتنا سکون پیدا کرتی ہے، اتنی وہ بہتری لے کے آتی ہے نفسیاتی طور پہ اور روحانی طور پہ، کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیز رمضان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس چیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، اور اپنی جو سیٹنگ ہے نا ہماری بگڑ گئی ہوتی ہے سارا سال طرح طرح کے الٹ پٹانگ کام کر کے، اور جو ڈینٹ پڑے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس ہیں، ہم اس کی ہم ریپیئرنگ کروائیں، اپنی ہیلنگ کروائیں، اور اپنی ذات میں بہتری لے کے آئیں۔ رمضان المبارک میں ایک اور فائدہ جو ہمیں ہوتا ہے وہ ہمارا موڈ بہتر ہو جاتا ہے۔ موڈ کیسے بہتر ہوتا ہے کہ ہم سیلف کنٹرول لے آتے ہیں۔ مطلب سیلف کنٹرول اس طرح سے لے آتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سیلف کنٹرول آتا ہے ہماری خواہشات کے اوپر۔ ہم طرح طرح کی خواہشات میں پھنسے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ اپنی لائف میں دیکھیں، بہت سی ایسی خواہشات ہیں جن کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے، لیکن وہ ہماری خواہشات ہیں جو ہمیں پریشان کیے رکھتی ہیں، نہیں یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو جب روزے سے ہم سیلف کنٹرول آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہوتا تو اچھی بات تھی، لیکن نہ بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، زندگی ایسے بھی بڑی اچھی چل رہی ہے۔ اور سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، پھر ہم اپنی بری عادات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کو مینیج کرتے ہیں کہ ہم نہ کریں غصہ وغیرہ، اور اس طرح سے باقی ہم پھر عبادات کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم، قرآن مجید ہے، ذکر اذکار ہے، ریالٹی اور جو ہمارا پریزنٹ ہے ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے، ملنا ملانا زیادہ ہو رہا ہے، پھر افطاریاں چل رہی ہیں، اور مطلب سوشل گیدرنگز ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو جان رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں ایک دوسرے کا، چیریٹی کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں، مطلب ہر طرح سے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو ذہنی سکون دیتا ہے، ان کے لیے نفسیاتی طور پہ بڑا بہترین ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی اسپیشل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، رمضان میں مطلب ایک وہ سسٹم ہی ایسا بن جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں نیچرلی ہوتی ہیں، مطلب کوئی اسپیشل ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی کہ جی ہم اسپیشل ایفرٹ کریں، رمضان میں روٹین ہی ایسی بن جاتی ہے کہ یہ سب چیزیں نیچرلی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے ہونے سے ہمارا موڈ بہتر ہوگا، ہمارا موڈ بہتر ہوگا تو ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی، ہم اچھے فیصلے لے سکیں گے، مطلب کہ زندگی بالکل ہی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے، اور ہمارے لیے بڑی بہتری ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مطلب یہ سب فوائد جو ہمیں نفسیاتی طور پہ ہو رہے ہیں، روحانی طور پہ ہو رہے ہیں، الٹیمیٹ افیکٹ کر رہے ہیں ہمارے ذہن کے اوپر، کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، سٹریس لیول کم ہو رہا ہے، ہم پریشان کم ہو رہے ہیں۔ پریشانی کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہم پریشان ہو نہیں رہے، ہمارا پرسپیکٹیو بدل گیا ہے، ہم بہتر حالت میں آ گئے ہیں، ذہنی طور پہ ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی ہمارے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں، اسے بہتر بناتی ہیں۔